اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہنا جو مریم علیہ السلام کی امی تھیں، ان کے سامنے ایک بہت بڑی پریشانی آ گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ تو کیا تھا، لیکن جو لڑکیاں ہوتی تھیں انہیں عبادت گاہوں میں کام کے لیے یا اس کی خدمت کے لیے نہیں رکھا جاتا تھا، اور وہ بہت پریشان تھیں۔ ان کی بہن کے جو شوہر تھے زکریہ علیہ السلام، انہوں نے انہیں دلاسا دلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جس کو انہوں نے جنا ہے، اور یہ کام ان کا قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو خدمت کے لیے وقف کیا ہے۔ ہنا نے اپنی بچی کو ایک شال میں لپیٹا اور پھر اسے عبادت گاہ کے بڑوں کو دے دیا، کیونکہ وہ اولاد لڑکی تھی، اس لیے ان بڑوں کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنا کہ آخر ان کی کفالت کون کرے گا۔ یہ بچی ان کے بزرگ کی تھی جو ان سب کے بہت چاہتے تھے، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ بچی ان کی کفالت میں ہو۔ زکریہ علیہ السلام نے بزرگوں سے کہا کہ میں اس بچی کا خالو ہوں اور اس عبادت گاہ میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں، اسی لیے میں اس کی سب سے اچھی دیکھ ریکھ کر سکتا ہوں۔ جیسا کہ ان کا رواج تھا، جب بھی وہ لوگ کسی پریشانی میں پڑتے تھے تو وہ قرآن اندازی کرتے تھے، اور یہاں بھی انہوں نے وہی کیا۔ ان میں سے ہر کسی کو ایک ریڑھ دی گئی جسے انہوں نے ندی میں پھینک دیا۔ ان لوگوں نے آپس میں سہمتی کر لی کہ جس کی ریڑھ تیرتی رہ گئی اسے بچے کی کفالت کرنے کی ذمہ داری ملے گی۔ سب کی ڈوب گئی سوائے زکریہ علیہ السلام کی۔ یہ ایک نشانی تھی، تو وہ سب لوگ اللہ کے اس حکم کے آگے جھک گئے اور انہیں ان کا کفیل بنا دیا۔ مریم علیہ السلام تک کوئی نہ پہنچے، اس کے لیے زکریہ علیہ السلام نے اس عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک خاص کمرہ بنا دیا۔ جب وہ بڑی ہونے لگیں تو وہ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کرتی تھیں۔ زکریہ علیہ السلام ہر روز ان کے پاس جاتے اور ان کی ضروریات کے بارے میں دیکھ ریکھ کرتے، اور یہ سالوں تک چلتا رہا۔ ایک دن وہ بہت حیران ہوئے ایک تازے پھل کو دیکھ کر، اور یہ پھل اس موسم کا تھا بھی نہیں، کیونکہ وہ واحد شخص تھے جو ان کے اس حجرے میں گھس سکتے تھے۔ تب انہوں نے مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر یہ پھل یہاں پر کیسے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کے رزق میں سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے وہ اور عورتوں کے مقابلے میں بڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد زکریہ علیہ السلام ان کے ساتھ اور وقت گزارنے لگے، ان کی دیکھ ریکھ میں، ان کی تعلیم اور تربیت میں۔ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتی اور اللہ کی تسبیح دن و رات بیان کرتی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت بقیت تمام کھانوں پر ہے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پارٹ کو جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔